क्या क्या गिर गया? क्या क्या है ये? क्या है ये? तो यहाँ रख लीजिए। क्यों लगा है? ये कूद क्यों रहा है? कूद नहीं रहा है वो। हाँ, बस ठीक। ये सांस वाला नीचे कर दे, यही तो मैं चाहता था। ठीक है, बस मैं अपना वक्त देखूँ। क्या लगा दे? लगा थे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहु अन्हु अस्सहाबीयुल जलील अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर बैठे हुए मुहतरम अहले इल्म व फ़ज़ल और जुमला सामीन व सामियात, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यहाँ हाज़िरी का बिला मौइद
موقع مل گیا ہے۔ میں گھمائچ مئو کے اس جلسے کے تمام منعقد کرنے والے ذمہ داران، شبانی قریہ و دیگر تمام ان کے رفقا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے وقت مقررہ میں خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے نبی رحمت رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ پڑھا ہے، اور ایک اور حدیث میں نے ذکر کی ہے۔ میں آج اسی خطبے کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بہت سے ہیں، لیکن کچھ خطبات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ دین و ایمان کے باب میں فہم شریعت کے معاملے میں اصولی قواعد و مبادی کے سلسلے میں، عقیدہ و منہج کی بابت اتنے اہم ہیں کہ کیا پوچھنا، اور اتنے اختصار کے ساتھ بات رکھی ہے۔ آپ تو صاحب جوامع الکلم معمولی الفاظ و کلمات اور جملوں میں معانی و مفاہیم کا ایک جہاں سمیٹ کے رکھ دیا کرتے تھے اور بہت عمدہ بولتے تھے۔ ابھی آپ نے شاعر کا یہ شعر سنا کہ نبی بولتے تھے تو جھڑتے تھے موتی، تکلم کا طرز ادا خوبصورت۔ پر میں اس عظیم الشان خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور میں وہ خطبہ پھر سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ جانیں کہ اس خطبے کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خطبہ ہے۔ اس خطبے کی اہمیت ہمیشہ ہم اہل علم نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے اور اسلام کے صحیح راستے پر چلنے والوں نے، بالخصوص ہمارے دیار متحدہ ہند بر صغیر جس کو بار بار بولا جاتا ہے، اس خطبے کی اہمیت کو محسوس کیا، اور قدیم زمانے سے میں سمجھتا ہوں، اور یہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اس کی تائید کریں گے اور تصدیق کریں گے کہ اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر
ہمارے یہاں خطبات جمعہ میں ہمارا خطیب، ہمارا امام عربی میں خطبہ پڑھتا ہے کچھ، عموماً پہلا خطبہ عربی میں پیش کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور پہلے خطبے میں یہ خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث سے لے کر کے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تک پڑھتا ہے۔ ابھی کل سے پہلے جمعہ جن لوگوں نے ادا کی ہو اپنی اپنی مسجدوں کے ائمہ اور خطبہ کے خطبے کو اگر کچھ بھی یاد کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر نے خطبے کا یہ حصہ اپنے خطبے میں ضرور پیش کیا ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہمارے علماء نے جو بنیاد ڈالی ہے وہ بہتر بنیاد ڈالی ہے، اس لیے کہ یہ خطبہ بڑا ہی عظیم ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، ایمان کو سمجھنے کے لیے، عقیدہ کو جاننے کے لیے، اور شریعت و شریعت کے تمام احکام و مسائل کو جاننے کے لیے، اور بلکہ اپنی پوری زندگی جو دینی اور ایمانی اور شرعی زندگی کہلاتی ہے اس کو ناپنے تولنے پرکھنے کے لیے جو معاییر اور میزان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان کیا ہے، اس کی اہمیت ہی کے پیش نظر یہ خطبہ ہمارے قدیم دور کے ہندوستان کے علماء نے، پاکستان کے علماء نے، اب تو نیپال کے علماء نے، یہ سارے کے سارے علماء اکثر پڑھتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی حد تک کہ اکثر و بیشتر اس خطبے کو ضرور پڑھتے ہیں۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اس کی اہمیت آپ کو خود سمجھ میں آ سکتی ہے، معمولی سی تشریح کافی ہے۔ ترجمہ کر رہا ہوں میں ایک ایک جملے کا۔ آپ خود نے خطبہ دیا، کہا آپ کے خطبے میں خطبۃ الحاجہ سکھاتے تھے اصحاب کرام کو، نکاح کا خطبہ ہو، غیر نکاح کا خطبہ ہو، آپ کا خطبۃ الحاجہ بڑا ہی مشہور و معروف خطبہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد جو خطبہ میں نے پڑھا ہے بھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رہے حمد و صلات کے بعد اور شہادتین کے اقرار کے بعد لوگوں معلوم ہو کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، سب سے اچھی گفتگو اللہ جل وعلا کی کتاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اس جملے میں میرے دینی بھائیوں، تمام سامعین و سامعات، آپ غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کلام اللہ کتاب اللہ کی عظمت و اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین بات یہ اللہ جل وعلا کی کتاب ہے۔ میں اس پر نہیں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا کہ آج اس کے گزرے دور میں ہم کمزور ایمان والے بھی یہ مانتے ہیں کہ سب سے بہترین کتاب قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا کیا پوچھنا۔ اللہ کے نبی اللہ کا کلام بہت ہی سچا، اللہ کا کلام بہت اچھا۔ میں 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر کے اپنی اس بات کو مزید مدلل کر رہا ہوں۔ اللہ جل وعلا نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ جل وعلا کی بات سے بھلا سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پورا قرآن اللہ جل وعلا نے، یہ اس کا کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعہ نازل کیا ہے، جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سب سے سچا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ جل وعلا کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے بہتر بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو کتاب اللہ کی عظمت سمجھیں ہم آپ
سبھی. اور اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین طریقہ، سب سے اچھا ڈھنگ اور سلیقہ، سب سے بہترین سیرت، سب سے بہترین اسوہ اور آئیڈیل کی بات جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اور آپ کا ڈھنگ اور آپ کا سلیقہ اور آپ کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات پر روشنی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل کے اندر معمولی بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اور آپ کی حدیث کی، آپ کی سنت کی، آپ کے اسوہ حسنہ کی کتنی عظیم اہمیت ہے ایک مومن کے لیے اور ایک مومن کی زندگی میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی میں اے اہل ایمان تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور عمدہ نمونہ ہے. اور مسئلہ یہاں خیر الحدی میں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ بات ہے، جس کو ہم کبھی اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں، کبھی ہم سنت کہتے ہیں، کبھی ہم سیرت کہتے ہیں، کبھی ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں. یعنی دین کا اور شریعت کا جو طریق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارنے کا، ان کے قول و عمل اور تقریر اور پوری زندگی کے لمحہ بلمحہ ساعات کے روشنی میں جو طریق تھا، جس ڈھنگ سے آپ نے اپنی ایمانی دینی شرعی زندگی گزاری ہے، اور جس طرح سے صحابہ کرام کو جو ان کے اولین مخاطب تھے ان کو تعلیم دی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، اور اس طرح سے ہر اعتبار سے ایک بہترین آدرش اور بہترین نمونہ آپ نے پیش کیا ہے. اور اسی کے مطابق ہی ہم کو اپنا ایمان بھی رکھنا چاہیے، اپنا عمل بھی اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، اور اپنا ہر دینی و شرعی جو طریق ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق احکام و معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق غرضے کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے. اور اس طرح سے میں اختصار کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خیر الحدی حدی محمد جیسے جملے سے جو نبی مکرم کے خطبے کا جملہ ہے، آپ ہی کے الفاظ ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اور یہیں سے میں بطور استنباط و فہم، جیسا کہ علماء سے میں نے سیکھا اور پڑھا ہے، یہ بات آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جملوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین و ایمان اور اسلام، ارکان اسلام، ارکان ایمان، غرضے کی پوری شریعت کا مصدر و منبع کی تعین کر دی ہے کہ اگر دین لینا ہے اور دین سیکھنا ہے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے تو ہم کو اپنی دینی اور ایمانی اور شرعی زندگی کو سیکھنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اس کو سمجھنا پڑے گا جس طرح سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا بھی اور جانا بھی اور عمل بھی کیا، اور اتنا عمدہ عمل کیا کہ اللہ جل وعلا کو ایسا خوش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کی اور اپنی رضامندی کی ان کو سمت دے دی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. اس کے بعد میں جلدی سے بقیہ خطبے کے حصے کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد کی بات بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، عقیدہ صحیحہ کے حاملین ہیں، اور اگر عمل صالح کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اس کو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی ہی میں دیکھنا ہوگا، کتاب و سنت کی کسوٹی پہ پرکھنا ہوگا کہ اس کے لیے آیا دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے جو ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اور اسی لیے کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور نئی چیز دین میں، ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں
ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بدترین بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ترجمہ ہے شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین معاملہ یہ وہ ہوتا ہے جو دین و ایمان اور عمل و اخلاق کے باب میں بالکل نیا پیدا کر دیا جائے. اور اس نئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ جان رہتے ہوئے اور دین کی تکمیل جس کے ذریعہ ہوئی ہے ان کے باقی رہتے ہوئے وہ چیز تھی نہیں. اس کے بعد کے زمانے میں کوئی بھی زمانہ ہو اس میں نیا پیدا کر لیا گیا اور اس کو بھی دین سمجھ لیا گیا، نیا پیدا کر لیا گیا، اس کو بھی شریعت جان لیا گیا، نئی چیز پیدا کر لی گئی، اس کو عبادت سمجھ لیا گیا. اور اس میں سے آپ کہتے جائیے اگر یہ چیز نئی ہے کہ نہ کتاب اللہ میں اس کی کوئی سند و دلیل اور نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنت خاتم الانبیاء کے اندر ہم اس کے لیے کوئی دلیل ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ چیز نئی ہے. اور نئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اگر کوئی نئی چیز ہے تو بالکل انوکھی ہے. انوکھی ہے کہ یہ کہاں سے، یہ تو جانا ہی نہیں ہم نے کتاب اللہ میں، یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں حدیث رسول اللہ میں، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں سیرت نبوی میں، اس کو ہم نے جانا ہی نہیں اسوہ حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تو بالکل تعجب خیز بات ہے، یہ تو انوکھی اور نادر بات ہے. اسی کو اصطلاح ہم بدعت کہتے ہیں کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں، کتاب اللہ میں نہیں، نبی کی سنت میں نہیں، وہ محدث اور وہی بدعت ہے. اور بدعت کا حکم بیان کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، بدعت دین کے اندر یہ گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام بھی آپ نے بتایا، خبردار کیا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی والی بات اس کا انجام، اس کا معال و مسیر یہ جہنم میں ہے. تو اس میزان پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے عقید و عمل کو، اپنے ایمان و عمل کو، اپنے کردار و رفتار کو، اپنے سارے معاملات کو جس کا تعلق دین و شریعت سے ہے اس کو پرکھیں ذرا ہم کہ آیا وہ کتاب اللہ خیر الحدیث میں ہے، کیا حدیث محمد جو خیر الحدیث ہے اس کے اندر ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ یہ محدث ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ بدعت ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ ضلالت ہے، ایسا تو نہیں کہ آخر نتیجہ بدترین ہوگا کہ جہنم. آخری جملہ میں نے حدیث اسی کی تائید میں پڑھی تھی عبداللہ بن مسعود کی کہ آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہماری اس امر دین میں کوئی چیز نئی پیدا کر لے، نیا بنا لے، نیا گڑھ لے، نیا اپنا لے، وہ جس پر کہ ہمارا حکم نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو وہ مردود ہے. اگر آپ آج کی تاریخ ربیع الاول کی غالباً 14 ہوگی یہ رات یا 13 ہوگی، 14 کی رات ہوگی، جمعرات کو 12 ربیع الاول تھا. جو کچھ کیا منتسبین اسلام نے، آپ نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، دنیا نے جانا. سوال یہ ہے کیا سمجھ کے کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور کرنے کا عزم رکھتے ہی ہیں. ماننے والے تو ہیں نہیں، ان کی خطا یہی ہے کہ وہ جانتے نہیں. ان کی غلطی یہی ہے کہ ان کو علم دین، علم شریعت، علم عقیدہ کی سدھ بدھ نہیں ہے. وہ خطبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ خطبہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو سنا رہا ہوں، اس خطبے اور اس کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا نہیں ہے. ورنہ ڈھونڈتے اپنے عمل کے لیے دلیل کتاب اللہ کے اندر، وہ ڈھونڈتے اپنے دروس محمدی کے لیے دلیل اسوہ حسنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کے اندر. کیا پائیں گے؟ کیا کتاب اللہ میں کوئی ذکر ہے؟ کیا سنت رسول اللہ میں کوئی ذکر ہے؟ کیا صحابہ کرام میں سے
کسی کے ہم اس کا عملی ثبوت ملنے والا ہے، ہرگز نہیں۔ اور صحابہ والی بات میں جان بوجھ کر کے کر رہا ہوں، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر وہ عبادت جو ہمارے صحابہ نے نہ کی ہو وہ عبادت میں شمار ہی نہیں ہے۔ کل عبادت لم يتعبد بها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلیست بعبادہ، کہ ہر وہ عبادت اور دین کا کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے، حالانکہ وہ صحابہ اور صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں خالی یہ پیغام دینا چاہتا تھا، کتاب و سنت کی عظمت اور اہمیت بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص سنت اپنے وسیع معنی میں، جس کے لیے دلیل کتاب اللہ بھی ہے اور اسوہ رسول اللہ بھی ہے، اس کی اتباع و پیروی کر کے اپنے ایمان کو کمال بخشتے ہوئے، کمال عطا کرتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو محدثات و بدعات و ضلالات سے دور رکھنا چاہیے، اور خود ہم اپنے عمل کو اور اپنے بھائیوں کے بھی عمل کو اسی کتاب و سنت کے میزان پہ رکھ کے تولیں اور اسی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، باتیں اور بھی، لیکن میں اسی پر بس کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔